يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
سب حمد تعریف کبریائی بڑیائی بزرگی الوہیت ربوبیت وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے موجود ہے، جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا غوث اعظم دستگیر لجپال ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید الولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا تعداد انگنت بے شمار ہوں۔ عزیز بھائیوں، موضوع کا آغاز کیا تھا کہ انسان کے رزق میں برکات کے اسباب کون سے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو بندہ اختیار کرے تو اس کے رزق میں اللہ رب رحمان برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ رب رحمان حق اور سچ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ بخوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا رازق رزق عطا کرنے والا وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جہاں سے رزق ہمیں مہیا ہوتا ہے۔ رزق عطا کرنے والی ذات رب رحمان کی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور تیسرا سبب جو بیان کیا تھا اس میں اللہ احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب رحمان کا جب تم قرآن چھوڑ دو گے، اللہ کی آیات کو چھوڑ دو گے، اللہ رب رحمان کے ذکر کو چھوڑ دو گے، قرآن اور نماز روزہ کی طرف آنا چھوڑ دو گے تو تمہارے رزق میں پھر برکات نہیں آئیں گی، پھر تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی۔ آواز کھولیں۔ تمہارے رزق میں اللہ کی طرف سے پھر برکات نہیں بلکہ پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ رب رحمان سورہ طٰہٰ کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جو انسان من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کر لیں گے، منہ پھیر لیں گے، پیچھے مڑ جائیں گے۔ اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، اپنی نماز کو بھی ذکر کہا ہے، پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔
اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا، اس کے دن کے ایام کو تنگ کر دوں گا، اس کے روزی مہیا کرنے والے اسباب کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں تنگ کر کے رکھ دوں گا، یہ پریشانیوں کے اندر ڈوب کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو اس کی دنیا کے اندر سزا مل جائے گی۔ میرا رب اس بات کا اعلان فرماتا ہے، یہاں بس نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والا دن ہوگا، یہ دنیا جہان کے اوپر اپنی آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں کے ساتھ چلنے والا یہ آدمی بینا آدمی نابینا ہو جائے گا، نبینا ہو جائے گا، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب رحمان کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کرے گا، اللہ میری دنیا جہان کے اوپر آنکھیں تھیں، آج آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب مل جائے گا۔ میرے بھائی قرآن کو نوٹ کر لے کے لے جا، کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ دنیا جہان کے اوپر میری آنکھیں تھی، میں جن کے ساتھ دیکھتا نہیں تھا، آج آنکھیں کہاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ کی طرف سے جواب مل جائے گا، او میرے بندے دنیا جہان کے اوپر تمہیں 40 50 60 70 سال کی زندگی عطا کی تھی اور آنکھیں بھی عطا کی تھی، ان آنکھوں کے ساتھ کیا کام کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب رحمان فرمائیں گے تو نے مجھے دنیا پہ بھلا دیا، میں نے تمہیں آخرت میں بھلا دیا ہے۔ یہ قیامت والے دن سزا ہوگی، ذرا بیدار ہو کے بیٹھو، ذرا توجہ سے ٹیکے ٹھیکے چھوڑ کے بیٹھو، اللہ رب رحمان کا قرآن سننے آئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ، تو بھائیو میرے رب رحمان کا اعلان ہے، اللہ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ جب تم میری کلام کا تلاوت کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب وہذا کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو مبارک، سبحان اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا قرآن ہے جس کے بارے میں میرا رب رحمان اس بات کا اعلان کرتا ہے یہ بابرکت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب رحمان نے نا ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر جو ہے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، قرآن بابرکت کتاب ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن جس سینے کے اندر محفوظ ہو اس سینے کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن جس زبان سے جاری ہوتا ہے اللہ رب رحمان کی طرف سے اس زبان پر برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن جہاں پر پڑھا جائے، قرآن جس گھر کے اندر تلاوت کیا جائے اس گھر کے اندر میرے ناقہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتے، جادو ٹونا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہیں، اللہ کی برکات کا نزول ہوا کرتا ہے۔ قرآن کا یہ خاصہ ہے جہاں قرآن پڑھا جائے، جس دفتر کے اندر پڑھا جائے اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے اندر پڑھا جائے سفر کے اندر برکات نازل ہوتی ہیں۔ حضر کے اندر پڑھا جائے اللہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی تو پڑھ کے صبح قرآن مجید کی تلاوتیں کر کے اپنی روزی کے اندر نکلے گا، روزی کے لیے نکلے گا، اللہ تیری روزی میں برکتیں نازل فرما دے گا۔
یہ قرآن کا خاصہ ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے اللہ رب رحمان کی سچی کتاب ہے، اللہ رب رحمان کی سچی کلام ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پھر فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے باب برکت بنا کے نازل فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے باب برکت نازل فرمایا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم میری آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس میں دیکھو ہمارا رب ہمارے لیے کیا حکم فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ وڈے بابیاں بڈھیاں دا تھا اے بن گیا جی، ان کی کریے زبانیں ہی موٹیاں ہو گئی نے، وڈے ہو گئے ہیں، ان قرآن سکھیا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نوجوان کہتے ہیں کیا کرے جی، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ کیا جی میں غلط نہیں کہہ رہا بابا جی؟ کہتے ہیں وہی یاد ہے جو بچپن میں سیکھا ہوا تھا، اب کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی۔ یہ بزرگوں کی جو ہے، بزرگوں کا جواب ہے۔ اور جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اتنی جی مہنگائی ہو چکی ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ 5-7 افراد ہیں، گھر کے سارے کمانے والے ہیں، بیبیاں گھروں میں بیٹھ کے کماتی ہیں، کوئی جا کے باہر بیچاری ملازمیں کرتی ہیں، لوگوں کے برتن اور کپڑے صاف کر کے جو ہے اپنی روزی کا بندوبست کرتی ہیں، اور نوجوان صبح سے نکلتے ہیں شام تک کماتے ہیں، پھر بھی جی کیا کریں، دن روٹی پوری نہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک بندے کا جواب، اللہ ماشاءاللہ ایسے ہے بھی نہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ وہ اپنی پیچھے یاد رکھتے ہیں، کچھ بھائی ایسے جو اپنا پیچھے یاد رکھتے ہیں میں آج سے 5 سال 10 سال 20-50 سال ہماری کیا حالت تھی۔ جب بندہ اپنا پیچھے مڑ کے دیکھے نا، پھر بندے کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ آج سے 20-25-30 سال پہلے جو ہے اپنی زندگی کے حالات دیکھ کہ آج اس سے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ ایمانداری سے آپ دیکھیں، آج اس سے 1000 گنا بہتر ہیں، الا ماشاءاللہ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں دنیا کے درمیان یہ دن بدل بدل کے لاتا ہوں، کبھی بہتر، کبھی پریشانیاں، کبھی مسئلے مسائل، کبھی روزی کے مسئلے مسائل، کبھی کیا۔ تو باہر کیف اکثر کی حالت بہتر نظر آتی ہے۔ تو بھائیوں یہ قرآن ہے۔ آگے جو ہے چلیں، چوتھا مقام اللہ کی برکت لوٹنے کا، اپنے رزق کے اندر چوتھا سبب اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت پانے کا کون سا ہے؟ میرا رب اس بات کا اعلان کرتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اے میرے بندو، میری رحمت کے متلاشیوں، میری برکات کے تلاشیوں، میری برکات کیسے نازل ہوتی ہیں، تمہارے رزق کے اندر کیسے برکتیں آئیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب میں نے تمہیں روزی دی، تمہیں گاڑی دی، تمہیں مکان دیا، تمہیں کاروبار دیا، تمہیں صحت دی، تمہیں جوانی دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں ہر چیز سے مالا مال فرمایا، تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔
میرا شکر ادا کرنا ہے، لئن شکرتم میرا شکر گزار بندہ بن جانا ہے۔ اللہ شکر کریں گے ملے گا کیا؟ اللہ شکر کریں گے تیری رحمتوں کا، تیری برکات کا، تیری نعمتوں کا جو تم نے ہم پر عنایت فرمائی ہے، اس کے بدلے میں شکر کریں گے۔ اللہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے میرے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا، اللہ ازیدنکم، میں اور زیادہ دوں گا، میں تمہارے رزق کے اندر اور برکتیں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے رب کا اس بات کا اعلان ہے۔ تو بھی آج جو ہے اپنی دل دماغ کی تختی کے اوپر جو ہے اس بات کو نوٹ کر کے لے جا، اگر تو اپنے آپ کو پہنا لے گا، اللہ نے جہاں بھی تجھے جو ہے کوئی چیز جو ہے عطا کی، اس کے بدلے میں سجدے میں گر جایا کر، سجدے میں پڑ جایا کر، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا، جو تیرے اندر کمی پیشی ہے اس کو دور کر دے۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بندہ بن جا، میں تیرے رزق کے اندر اور برکتیں رحمتیں نازل کر دوں گا۔ اور فرمایا اللہ نے ساتھ ہی دوسرا جو ہے طریقہ وہ بھی بیان فرما دیا، اللہ اکبر اللہ، فرمایا والا ان کفرتم، والا ان کفرتم، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اگر تو انکار کرے گا، والا ان کفرتم، اگر تو انکار کر دے گا، اللہ کی برکات کا انکار کر دے گا، اللہ کی رحمتوں کا انکار کر دے گا، کیسے؟ کچھ تو بھائی زبان سے کہہ دیتے اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف فرمائے جی، ساری مصیبتیں ساڈے واسطے رب نے نازل فرمائی ہے۔ ایسا کفریہ کلمہ ہے کہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کا تجدیدی ایمان چاہیے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے دوبارہ جو ہے، جو اللہ کی ذات پر ایسے تنزیہ کلمات کر دیتا ہے۔ ساری مصیبتیں ساڈے واسطے نہیں، ساریاں پریشانیاں ساڈے واسطے نہیں، ساریاں تنگیاں دکھ تکلیفاں ساڈے واسطے نہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ ایسا ایسے کلمے کی توفیق ہی نہ دے کہ زبان سے بندہ ایسا کلمہ نہ کرے۔ تو بہر کیف دوسرا اس کا ایک ہے کہ زبان سے ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، دوسرا اس کا اللہ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، جوانی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، اور جناب مال بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر بھی رب کے در پہ حاضر نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کفر کی حالت ہے۔ انکار کرنے کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی یہ بھی ایک دوسری شکل ہے کہ تو نے عملی طور پہ جو ہے انکار کر دیا۔ اللہ کے در پر تجھے جھکنا چاہیے تھا، تجھے آنا چاہیے تھا، تمہیں 5 وقت کا جماعت کے ساتھ نمازی بن جانا چاہیے تھا، تو ان سے مس نہ ہوا۔ اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بدلے میں تو پھر بھی گھر میں سویا ہوا ہے، فجر کے وقت قرآن کی آواز تیرے گھر میں آتی ہے، تو پھر بھی گھر میں سویا ہوا ہے، فجر کے وقت جو ہے اذان ہوتی ہے، مؤذن تمہیں پکار پکار کر رہ جاتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو گھر میں اٹھ جاتا ہے۔ گھر کے کام کئی بھائی دیکھے صبح فجر کے وقت صفائیوں لگے ہوتے گھر میں، نماز نہیں، اللہ کے گھر میں نہیں آنا، جو اللہ کا حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، میں نے گھر میں پڑھ لی تھی۔ تیرا اپنا ہی دین ہے، تیرا اپنا اسلام ہے، تیری اپنی مرضی ہے، تیرے اندر کا مفتی شیطان جو بیٹھا ہوا ہے، معاف کرنا بات کڑوی لگے تو قرآن حدیث کے عین مطابق ہے، اندر کا جو مفتی ہے وہ فتویٰ تمہیں خود ہی دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، کاری پڑھ لے نماز ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی نے آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تمہیں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پاؤں بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی دی ہے، کاروبار کرنے کے لیے جناب کہاں کہاں گھٹے چھانٹتا ہے، سارا دن صبح سے لے کے شام تک جو ہے گلی گلی جاتا ہے، نگر نگر جاتا ہے، بستی بستی جاتا ہے، جہاں تجھے پتہ چل جائے وہاں بھی روزی ملے گی، وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر ہیلے بہانے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی نماز نہیں ہوتی گھر میں، جاؤ کسی مفتی کا فتویٰ لے کے آؤ، دکھاؤ مجھے بھی، میں بھی اس بات کا اعلان کر دوں کہ نماز بھائی گھر میں پڑھ لیا کرے۔ آج تک جو ہے ایسا مفتی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو تندرست صحت مند بندے کو اس بات کا جو ہے وہ کہے نماز گھر میں پڑھ لیا کر۔ کوئی عذر نہیں ہے بغیر عذر، شرعی عذر کے۔ وہ جو حدیث پاک میں ہے نا،
جس نبین آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی نا، اس آدمی نے حدیث کے اندر لفاظ ہیں 10 اپنے عذر پیش کیے تھے، 10 عذر پیش کیے تھے۔ بوڑھا ہوں سب سے پہلا عذر، بوڑھا ہوں، دوسرا عذر آنکھوں سے نبینا ہوں، تیسرا عذر فرمایا کوئی گھر میں سہارا نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی دوسرا نوجوان نہیں ہے جس کو میں لے کے مسجد میں آ جاؤں، اور جب مسجد سے گھر بھی دور ہے، پھر فرمایا راستے کے اندر یہ نالیاں پانی والی، گندے پانی والی نالیاں میں کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، یہ بھی بات ہے، اور گھر دور ہونے کی وجہ سے اور موذی جانور بھی ہیں، فجر کے وقت ہوتا ہے، عشاء کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، موذی جانور کاٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، ایسے 10 عذر پیش کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا، قربان جاؤں، لاکھوں کروڑیں ہزاریں ایسی جانیں ہوں تیرے اوپر قربان کر دوں امت مسلمہ کے لیے۔ اتنی تو نے رحمت پھیلائی، اتنا تو نے اپنا نرم گوشہ استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حدیث میں ہے اس کو اجازت دینے کے لیے تیار ہو گئے، جبریل فوری آ گیا۔ سنیں ذرا بات، جبریل فوری آ گیا، اللہ کے رسول اس سے سوال کرو کہ حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا ہے؟ کیوں جی ہم سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا ہے جی آقا، حی علی الصلاۃ کی آواز تو سنتا ہوں، وہ تو آواز کان میں آتی ہے۔ فرمایا پھر اجازت نہیں ہے۔ میں اور آپ اندازہ کیجیے، میں اور آپ اندازہ کیجیے، سویا ہوئے آدمی کو اجازت ہے، حدیث میں کہ جب وہ اٹھے بیدار ہو اس وقت اس کا نماز کا ٹائم ہے، لیکن اگر بندہ ارادہ ہی بنا لے کہ میں نے تو 10 بجے اٹھنا ہے، میں تو 8 بجے اٹھوں گا، رات کو 2 بجے تک ہم لگے رہتے ہیں موبائل پہ، نیٹ پہ، فلموں پہ، اور سارا جناب دیکھتے رہتے ہیں، اور فجر کے وقت ہم کہیں کہ ہم جو ہے 3 بجے اٹھ جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائیو غور کرو، نوجوانوں غور کرو، وہ فکر کرو، ہمیشہ یہ جوانیاں نہیں رہنی، ہمیشہ یہ صحت اور تندرستیاں نہیں رہنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بھائیو اس لیے اللہ کا یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ کیوں جی انشاءاللہ پڑھیں گے نماز؟ کیوں جی سونو بھائی انشاءاللہ آئیں گے نا سارے بھائی، جماعت کے ساتھ نماز کریں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ نیت بنا لیں، اللہ نیت کا اجر بھی دے گا، نیکی بھی دے گا، اور پھر توفیق بھی دے گا، پھر توفیق بھی دے گا، پھر توفیق ملے گی۔ آپ نیت کریں نا جی دعا فرمائیں جی، اکثر بھائیوں کہیں جی دعا کریں جی ہمارے لیے اللہ توفیق دے، استغفر اللہ، تو یہ توفیق نہیں دیتا، یہ کہہ کہ میری منحوسیت ختم ہو جائے، یہ کہہ جو میرے اندر منحوسیت داخل ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے، اور میں دین اسلام کی طرف جو ہے راغب ہونے والا بن جاؤں، آنے والا بن جاؤں، دین اسلام کی باتوں کو ترجیح دینے والا بن جاؤں، حی علی الصلاۃ کی آواز پر لبیک کہنے والا بن جاؤں، پھر اللہ توفیقیں دے گا، پھر سارے وقت مہیا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے بھائیو شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اب مولوی صاحب ذرا ہلائیں، مولوی صاحب برکتہ لین آئے جے، فرمایا کیا؟ توجہ فرمائیں، کیا بندہ شکر کرے گا تو شکر کے بدلے میں اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں کہ تمہیں برکتیں نازل کروں گا، تمہارے رزق میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے۔ غور سے سنیں ذرا بات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب اس کو کوئی اللہ رب رحمان کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے بدلے میں شکر کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ سے اور زیادہ رزق بھی لے لیتا ہے۔ اور جب کوئی سے پریشانی آتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، کبھی کوئی بڑا پیارا عزیز فوت ہو گیا، بھی ایک پریشانی ہے، 2 میاں بیوی میں سے
بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا یا پیارا بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹی فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، والدین فوت، یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ یا کاروباری کوئی مسئلے مسائل کے نیچے دب گیا اور مسائل کے اندر کوئی الجھ گیا، پریشانی آئی تو اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعمت ملتی ہے مومن کو تو شکر کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم بھی ذرا سوچیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہم ایمان والے کتنے ہیں، ہم مومن کتنے ہیں، ہمارے اندر ایمان کتنی فیصد ہے، کتنا فیصد ہمارے اندر ایمان ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کے لیول کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا ایمان قوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے بھائیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچواں سبب انسان کے رزق کے اندر برکت کا، پانچواں سبب یاد رکھیں گے نا، میں نے 12 سبب بیان کرنے ہیں، ابھی 4 جمعے ہوئے ہیں اور ابھی 5 سبب ہوئے، تو انشاءاللہ یہ سارے بیان کرنے کے بعد آپ سے سننے ہیں بعد، کیوں جی سنائیں گے؟ ہیں ذہن میں تو کچھ نہ کچھ تو رکھنا چاہیے نا بندے کو، اس جمعے کو سبق سمجھا کریں۔ جمعہ آئے نہیں کہ بندہ آئے اور بیٹھ کے چلا جائے۔ کئی بھائی بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے، اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے، دور دراز سے آتے ہیں، محبت لے کے آتے ہیں، چاہت لے کے آتے ہیں، اور پھر بیٹھے کیسے بڑے ہوشیار ہو کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، سنتے ہیں توجہ سے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بعض وقت میرے سے بھی غلطی کوتاہی اس لیے ٹائم میں اوپر ہو جاتی ہے، بھائی بڑے توجہ سے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ بھائی کچھ لینے آئے، میں ان کو کچھ دے دوں، اللہ ہماری زندگی بدل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایسی قرآن اور حدیث کی بات آپ کو سنا دوں، آپ اس پہ عمل کر دیں، میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے، کیوں جی؟ ہو سکتا ہے نا ایسے۔ تو اس لیے 5واں سبب اللہ کی ذات پر توکل۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک سبب جو ہے، پہلا سبب کیا تھا؟ قرآن جو آج بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد شکر، اور اس کے بعد آگے 5واں سبب ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ توکل بڑی چیز ہے، جس بندے کے اندر توکل آ جاتا ہے نا، توکل کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اللہ کی ذات پر انسان کا یہ عقیدہ، یہ ذہن بن گیا کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے وہی مل کے رہے گا، وہی مجھے مل کے رہے گا۔ تو جب بندے کا یہ توکل اللہ کی ذات پر بن جائے، پھر وہ بندہ 101 بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیسے بلا؟ ہم جھوٹ کب بولتے ہیں؟ جب کاروباری مسئلے میں کوئی مسئلے میں الجھ جائے مسئلہ تو ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے بچ گیا، دھوکے سے بچ گیا، فراڈ سے بچ گیا، نجائز کسی کا مال کھانے سے بچ گیا۔ جب ذہن بن گیا میرا تو جو لکھا ہے مجھے وہی ملنا ہے، میں کیوں کسی کا لوں، کیوں کسی کا دھوکہ کر کے جو ہے میں مال ہڑپ کر کے حرام کھاؤں، اپنی جو ہے بربادی کروں، اولاد کی بربادی کروں، اور کل قیامت والا دن ہو اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہو سکوں۔ اس لیے جب توکل بن جائے، بندے کا توکل بن جائے، اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اگر ایسے توکل بنا لیں، ایسے اللہ کی ذات پر یقین بنا لیں، پکا ایمان رکھ لیں اللہ کی ذات پر، کیسا یقین بنا لیں؟ فرمایا جیسے پرندوں کا یقین ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے پرندوں کا یقین ہے۔ پرندوں کی کوئی فیکٹریاں ہیں، کوئی جاب، کوئی ملازمت، کوئی ان کا کاروبار کہ جی سالہ سال چلتے رہے، ہم تو کئی سال کے یہ گندم خرید کر رکھ لیتے ہیں، سال کی تو اکثر ہی لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، ان کا بیچارے کا آج کھایا کل کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے ملنا ہے یا بھوکے رہنا۔ تو فرمایا جب ایسے پرندوں کی طرح بندہ جب توکل بنا لیتا ہے، اللہ اکبر اللہ،
تو پھر اللہ رب رحمان بھی اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہاں مکمل بھی، پھر اللہ بھی ایسے رزق مہیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر جو ہے ایسے بندہ توکل کر لے، توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین ایمان پختہ کر لے گا، توکل کر لے گا، پھر اللہ اس کے رزق میں برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چھٹا سبب انسان کے رزق کے اندر برکات کا چھٹا سبب دعا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے اپنے رزق کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سعینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے شہروں میں برکت نازل فرما دے، اللہ ہمارے شہر کے اندر ہر چیز میں برکت نازل فرما دے، وفی ثمارنا ہمارے پھلوں میں برکت نازل فرما دے، وفی مدنا وفی سعینا ہمارے جو ہے ناپ تول کے پیمانے ہیں، ماپ تول کے پیمانوں میں اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی تو بھی صبح اٹھا کر نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، اور اپنے رزق کے اندر برکات کی رب سے سوال کیا کر، اور برکات کی سوال کا سوال کرے گا، برکات کی سوال کرے گا، اللہ برکتیں نازل فرما دے گا، اللہ پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دعا فرماتے اور دوسروں کی بھی دعا دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیارے صحابی نے دعوت پہ بلایا، ہم بھی بلاتے ہیں نا دعوتوں پہ بھائیوں کو، ہاں جی، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ رہنے والا پڑوسی ہمارا کون ہے۔ یہ ہماری آج مسلمانوں کی حالت بن چکی ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا کون ہے پڑوسی، پتہ نہیں ہوتا۔ کئی ساتھی ہمارے ساتھ کتنے کتنے ایام نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں ان کا نہیں پتہ، ہمارا نہیں پتہ۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی آپس میں بھائی چارہ، قوت ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخوت بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اخوت بھائی چارے قائم ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت پہ بلایا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی کے حق میں برکت کی دعا فرمائی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ ان کے رزق میں برکتیں نازل فرما دے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم، اللہ انہیں معافی فرما دے، وارحمہم، اللہ ان کے اوپر رحم بھی فرما دے۔ کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم، کیونکہ تو ہے ہی رحم کرنے والا، تیری یہ ساتھ ہے، تیری یہ صفات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، تو رحمتیں کرنے والا ہے۔ اس لیے بھائیوں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر یہ سبب بیان کروں گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد انسان کی رزق میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا۔ بعض بھائی جو ہے وہ ایسے ہی، بس میں نے پہلے عرض کی کہ ہر انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، جب قرآن اور حدیث واضح تیرے سامنے موجود آ جائے، پھر اگر تو اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی آدمی تیرے سے ایسا مسئلہ کرتا ہے، ایسی بات کر جاتا ہے جس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں، سمجھ لے کہ یہ شیطان ہے، تجھے نیکی سے روکنا چاہتا ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، من الجنتی، بولو من الجنتی والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو انسان کو راہ راست پہ جاتے جاتے سیدھے راستے بھٹکا دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں۔
اور بندہ ہل کر رہ جاتا ہے اور برے برے خیالات ڈالتے ہیں دوسروں کے ذہنوں میں تاکہ یہ دین سے دور ہو جائیں اور نماز سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، مسجد سے دور ہو جائیں، ائمہ دین سے دور ہو جائیں، مساجد سے دور ہو جائیں، اور نفرتیں اگلتی ہیں، نفرتیں، غیبتیں، نفرتیں، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں غیبتیں کر کر کے، چغلیاں کر کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ اماموں کا کچھ نہیں جاتا، خطیبوں کا کچھ نہیں جاتا، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرنے سے اپنے مال برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جس کی چغلیاں غیبتیں کی جاتی تمہیں پتہ ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر نا اللہ برکتیں، رحمتیں نازل کر دیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اسے نیکی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، مولا علی، ایک آدمی کے بارے پتہ چلا کہ میرے بارے بڑی چغلیاں غیبتیں کر رہا ہے، تحفہ لیا، اس کے گھر میں بھیج دیا، جاؤ اسے دے آؤ، اور وہ پوچھے نا کس لیے علی نے بھیجا ہے تحفہ، تو اسے بتانا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ نے میری نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ آپ چغلیاں غیبتیں کر کے اپنے مال برباد کر رہے ہو، میرے نامہ مال میں جو ہے اللہ اکبر اللہ برکتیں، رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے بھائیو کسی کی چغلیں غیبتیں نہ کیا کرو، سارے بھائی بھائی ہیں، اپنا نامہ مال کا خیال کیا کرو، ہمارا جو ہے کہاں کا مال ہے اور کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔ جی استغفر اللہ ربی من